جب آپ کا طواف اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا تو آپ کی 2 رکعتیں، اب یہ 2 رکعتیں پڑھے گا اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے، ورنہ سارا بیت اللہ ہی مقام ابراہیم ہے، جہاں پر ہو سکے وہ 2 رکعتیں پڑھے، جس قدر بھی ہو سکے ایسی جگہ پڑھے کہ آگے سے بندہ نہ گزرے، کیونکہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر زمزم پیے، اپنے سر پر بھی ڈالے، سینے پر بھی ڈالے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی ہے، اس کی ابتدا بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے ساتھ یا دور سے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اشارہ کر کے تو صفا پر جا کر کھڑا ہو جائے اور منہ قبلے کی طرف کر لے، بیت اللہ کی طرف، اور کھڑے ہو کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور وہ اس میں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اس سے پہلے نبدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور دعائیں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ایسا کیا۔ اس کے بعد پھر نہ مروہ کی طرف چل پڑے، درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت ہاجر دوڑی تھیں، تو وہاں وہ 2 ستونوں کے درمیان بتیاں لگی ہوئی سبز رنگ کی، وہاں پر وہ دوڑ کر گزرے، اور اس کے بعد مروہ پر چلا جائے، مروہ پر پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح یہ دعائیں دوبارہ پڑھے اور دعائیں بھی کرے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے۔ تو یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر شمار ہوگا، یہ نہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 چکر ہوں گے، ایک نہیں ہوگا۔ تو اس طرح 7 چکر پورے کرے، 7واں مروہ پر ختم ہوگا، جب ختم ہو اس وقت کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنی، پھر جا کر اپنے سر کے بال مڈا دے، افضل ہے، یا پھر کترائے، سارے سر کے بال کتروائے، یہ جو ایک جگہ سے تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کا عمرہ اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا، غسل کرے، کپڑے پہنے اور اپنے ہوٹل میں تشریف لے جائے۔